قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یہ مشہور آیت ہے، معروف آیت ہے، وہ بھی اسی درمیان آتی ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی، تو اس دعوے کو سچا کرنے کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم میری اتباع کرو، اور جب تم میری اتباع کرنے لگ جاؤ گے تو پھر تمہیں یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم اللہ کی محبت کے دعوے دار بنو، تم اللہ کی محبت کا دم بھرو، اللہ کی محبت کے علمبردار بنو، بلکہ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمانے لگے گا۔ تم میری اتباع تو کر کے دیکھو، تم محض یہ نہ کرو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، محض تم اللہ سے محبت کے دعوے نہ کرو، ٹھیک ہے اچھی بات ہے اللہ سے محبت کے دعوے، لیکن دعوے کے لیے کوئی دلیل بھی ہوتی ہے، دعوے کے لیے کوئی دلیل بھی ہوتی ہے، انسان ویسی ہواؤں میں دعویٰ نہ کرے، دعویٰ اس بات کا کرے کہ جس بات میں وہ واقعی سچا بھی ہے، اس بات پر اس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل بھی ہے۔ تو دعوی محبت کی، اللہ سے محبت کے دعوے کی جو دلیل ہے وہ اتباع رسول ہے، وہ اتباع مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی اتباع مصطفیٰ نہیں کرتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ نہیں کرتا، یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھتا، اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتا، اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا، اپنے والدین کی عزت اور عظمت نہیں جانتا، اور صرف وہ دعوے دار ہے کس کا؟ اللہ سے محبت کا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی محبت کو پہلے دلیل کے ساتھ پختہ کرے، سچا کرے، اور دلیل کے ساتھ سچی اسی وقت ہوگی کہ جب وہ اتباع رسول کرے گا۔ اور میں نے عرض کیا کہ اتباع رسول کا مقصد اور مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ نماز روزے کی پابندی کرے، لوگ سمجھتے ہیں نماز روزے کی پابندی اتباع رسول ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق ہیں، اخلاق کریمانہ، لوگوں سے پیار سے بات کرنا، غصے کو جھڑک دینا، یہ بھی اتباع رسول ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اتباع رسول کے نام پہ جناب اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا سامنے والے کو کیا کر دیں، تو جناب اس کو پیار سے سمجھانا یہ بھی اتباع رسول ہے، پیار سے بات کرنا یہ بھی اتباع رسول ہے، جلدی سو جانا یہ بھی اتباع رسول ہے، اور صبح فجر سے پہلے اٹھ کے تہجد پڑھنا یہ بھی اتباع رسول ہے۔ ہمیں صرف یہ والی اتباع یاد رہتی ہے جس میں دوسروں پر سختی ہوتی ہے، اور جو ہے نا وہ جس میں خود عمل کرنا ہوتا ہے والی اتباع رسول ہمیں یاد نہیں رہتی۔ بہرکیف ہمیں اپنے دعوے محبت کو اتباع سے سچا ثابت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ذکر شروع ہوتا ہے بڑا ہی مزیدار، حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمران کی اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، حضرت عمران کی جو زوجہ تھیں، حضرت مریم کی والدہ، ان کا ذکر یہاں سے شروع ہوتا ہے، بڑا مزیدار ذکر۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے، جب وہ حاملہ ہوئیں، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ میں منت مانتی ہوں کہ جو بھی کچھ میرے پیٹ میں ہے جب میں اس کو وضع کروں گی، جب میں اس کو جن دوں گی، جب میں اس کو پیدا کر دوں گی، تو پھر میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی، اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، مجھ سے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، اے رب تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اچھا، فلما وضعتھا، جب وضع عمل ہو گیا، جب پیدا کر دیا، تو پھر کیا ہوا؟ وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ بیٹا پیدا ہوگا، میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گی، وہ اللہ کی عبادت کرے گا، لیکن کیا ہوا؟ انی وضعتھا انثی، انہوں نے کہا اے اللہ یہ تو میں نے لڑکی پیدا کی ہے، یہ تو میں نے لڑکی پیدا کی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے کیا پیدا کیا ہے، کیا پیدا ہوا ہے، جو کچھ باہر آیا ہے وہ تو بہتر جانتا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ اس لڑکی کو تیری راہ میں قربان کیسے کروں؟ اصل تو بات یہ تھی، مسئلہ یہ پیدا ہو گیا، لڑکے کا تو سمجھ میں آتا ہے اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا، وہ جا رہا ہے عبادت کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، بیٹی کو کیسے وقف کروں اللہ کی راہ میں؟ تو کہا، اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ اکبر، یہ بیٹی ایسی ہے کہ کوئی بیٹا بھی اس جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ بعض تو بیٹیاں بھی ایسی ہوتی ہیں نا کہ بیٹے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اس بیٹی جیسا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، کوئی ذکر اس انثیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، یہ نام بھی اللہ نے خود رکھا ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اس کو بھی، اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے دور رکھا ہے، اس کی حفاظت کر لی ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ اب کیا ہوا جناب؟ اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ میں جو کچھ پیدا کروں گی وہ تیری راہ میں وقف کر دوں گی، تو قبول فرما لے، اللہ نے قبول کر لیا، اور پھر ان سے جو نسل چلی ہے اور پھر جو ان سے جناب فائدے پھوٹے ہیں
ان کا تو کیا ہی کہنا. وکفلھا زکریہ، اور ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو خود اللہ کے نبی تھے. ان کی کفالت کی ذمہ داری کس نے اٹھائی؟ حضرت زکریہ نے، وہ خود نبی تھے. وکفلھا زکریہ ہیں. اچھا، ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں حضرت زکریہ. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. اب یہ عجیب بات ہے، ان کی کفالت کر رہے ہیں زکریہ، وہ عبادت کر رہی ہیں محراب میں. کون سی محراب؟ مسجد اقصیٰ والی. کون سی محراب؟ مسجد اقصیٰ والی. مسجد اقصیٰ میں عبادت پر معمور تھی حضرت مریم. مسجد اقصیٰ میں حضرت مریم کے سجدے بھی موجود ہیں. حضرت مریم کی عبادتوں سے بھی مسجد اقصیٰ منور ہے. مسجد اقصیٰ میں جن اللہ والوں نے سجدے کیے ہیں ان میں حضرت بی بی مریم بھی ہیں جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں. تو ان کی کفالت کر رہے ہیں حضرت زکریہ، اور وہ خود اللہ کے نبی ہیں. کہتے ہیں کہ جب بھی میں ان کی محراب میں داخل ہوتا ہوں، جہاں وہ عبادت کرتی ہیں ان کی عبادت گاہ میں جب بھی جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں وہ اللہ کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب بھی محراب میں جا رہے ہیں اللہ کے نبی، وہاں دیکھ رہے ہیں اللہ کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، رزق رکھا ہوا ہے، بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں. موسم چل رہا ہے جناب امرود کا ہے، اور رکھا ہوا ہے وہاں پہ کچھ اور. کینو کا موسم نہیں ہے، وہاں پہ کینو رکھا ہوا ہے، بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں. اب حضرت زکریہ جو کہ خود نبی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے یہاں پہ بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. اب پوچھ رہے ہیں حضرت مریم سے، قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس بے موسم کے پھل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہ رزق کون دے کر جاتا ہے؟ یہ تو بازار میں بھی موجود نہیں ہے، یہ تو مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں؟ انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ. تو جب یہ سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی بارگاہ سے آتے ہیں، اللہ عطا فرماتا ہے. هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ آیت ہم نے دیکھی ہوگی، جگہ جگہ لکھی ہوئی، اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اب جب دیکھا حضرت زکریہ نے کہ یہاں پر تو بے موسم کی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، ہنالک دعا زکریہ ربہ. قرآن کہتا ہے ہنالک، یہیں کھڑے ہو کر حضرت زکریہ نے دعا کر لی. کس چیز کی دعا؟ ایک دعا تھی جو وہ کافی عرصے سے کر رہے تھے. وہ کس چیز کی دعا تھی؟ وہ تھی اولاد کی دعا. کس کی؟ اولاد کی دعا. قرآن میں جگہ جگہ آیا نا، سورہ مریم میں بھی ہے حضرت زکریہ کا ذکر کہ جب وہ دعا کر رہے ہیں، دعا کرتے کرتے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بال میرے سفید ہو گئے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بظاہر کوئی سبب تو نہیں ہے اولاد ہونے کا، لیکن پھر بھی میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اور تجھ سے جب دعا کرتا ہوں تو میں مایوس بھی نہیں ہوتا، تو مجھے عطا بھی فرما دیتا ہے. میری جو زوجہ ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے، بظاہر سبب نہیں ہے کہ وہ اولاد پیدا کر سکے، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں. 100 سے اوپر حضرت زکریہ کی عمر ہو چکی تھی، بالوں میں سفیدی آ چکی تھی، بظاہر کوئی سبب نہیں تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ سبب تو کوئی نہیں ہے ظاہری، لیکن میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اور دعا کرنے والا مایوس نہیں ہوتا. کوئی سبب نہیں ہے تو سبب پیدا کر دے، بے جانوں کو تو جان عطا کر دے، بے آسروں کو آسرا عطا کر دے. سبب نہیں ہے تو سبب پیدا کر دے. ساتھ میں دعا بھی کرتے جا رہے ہیں. اب یہ موقع جو انہوں نے دیکھا ہے حضرت زکریہ نے کہ بھائی یہ تو کوئی بہت ہی زبردست جگہ ہے جہاں پر اللہ بے موسم کے پھل اتارتا ہے. قرآن کہتا ہے ہنالک. ہنالک کا مطلب ہوتا ہے وہیں کھڑے ہو کر، بس وہیں ہنالک دعا زکریہ ربہ، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر زکریہ نے دعا کی اپنے رب سے ہیں. اور دعا کیا کی؟ وہ دعا بھی آگے مذکور ہے. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے. فنادتہ الملائکۃ. اب دیکھیے گا الفاظ قرآن کے، فنادتہ الملائکۃ. ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے حضرت زکریہ. فنادتہ الملائکۃ کہ فرشتوں نے آواز لگائی. وہو قائم یصلی فی المحراب. ابھی وہ کھڑے ہوئے ہی تھے. وہو قائم، دراں حالے کے، اس حال میں کہ وہ ابھی کھڑے ہوئے تھے. کہاں؟ یصلی، دعا کر رہے تھے، فی المحراب، محراب کے اندر. ابھی وہ محراب میں کھڑے ہوئے تھے، دعا کر رہے تھے اللہ سے، تو فرشتے نے صدا لگا دی. کیا صدا لگا دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ نے آپ کو یحییٰ کی خوشخبری سنا دی ہے. آپ کے یہاں ایک بیٹا ہونے والا ہے، اس کا نام ہوگا یحییٰ. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اور آگے پھر وہی والی بات، قال رب انا یکون لی غلام. اے میرے رب میرے بیٹا کیسے ہوگا
ہیں وقد بلغنی الکبر، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، وامرأتی عاقر، میری عورت بانجھ ہو گئی ہے، میرے کیسے اولاد ہوگی؟ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، تو اللہ نے فرمایا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایک نشانی بھی ان کو عطا فرما دی، اولاد ہو گئی، پھر ماشاءاللہ وہ بھی اللہ کے نبی ہوئے اور ان کو کتاب بھی عطا فرمائی۔ وہ تذکرے بھی قرآن میں موجود ہیں، انشاءاللہ جب وہ آئیں گے تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہاں پر سمجھنے کا جو مدعا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن سمجھا رہا ہے۔ کیا سمجھا رہا ہے؟ قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ جس جگہ اللہ والے عبادت کرتے ہیں، جو اللہ والوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، وہاں اللہ کے انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں، وہاں بے موسم کے پھل بھی نظر آ جائیں گے، وہاں عجیب و غریب تمہیں چیزیں نظر آ جائیں گی جو تمہیں عام طور پر نظر نہیں آتی، اگرچہ تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے، تمہاری عقل میں آئے نہ آئے، اللہ کی نعمتیں وہاں پر نازل ہوتی ہیں، اللہ کے انوار وہاں نازل ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے کسی ولی کے قرب میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنا یہ نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، بلکہ یہ قرآن کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس طرح تو دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی عمل کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی کرنا کیا ہے، وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنی، اللہ سے دعا مانگو۔ یہ تو قرآن بتا رہا کہ جہاں پر انہوں نے عبادتیں کی ہوئی ہیں حضرت بی بی مریم نے، وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کون کر رہا ہے؟ وہاں کھڑے ہو کر کوئی عام نہیں، اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے۔ اور یہ اللہ نے طریقہ بتایا ہے، سکھلایا ہے ہم لوگوں کو کہ دیکھو اگر کوئی دعا قبول تمہاری نہ ہو رہی ہو، اللہ سے مانگنے کے لیے کسی نیک بندے کے پاس چلے جانا، وہاں جا کر اللہ سے دعا کر لینا، اس لیے کہ جہاں اس نے عبادتیں کی ہوتی ہیں وہاں اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کے انوار، اللہ کے تجلیات وارد ہو رہے ہوتے ہیں، نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ آگے حضرت مریم کا ذکر شروع ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، وہی پیچھے جو ذکر چل رہا ہے حضرت مریم کا، یہ حضرت مریم ہی تھی نا جن کے محراب میں حضرت زکریا جا کر دعا کر رہے تھے اور دعا قبول ہو گئی تھی۔ پھر حضرت مریم کے اولاد ہو گئی، اور وہ اولاد تھی، ان کا نام تھا حضرت عیسیٰ۔ جو ان کی کفالت کر رہے تھے اللہ کے نبی حضرت زکریا، ان کے اولاد ہوئی، ان کا نام تھا یحییٰ، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ اور جن کی کفالت کر رہے تھے حضرت بی بی مریم کی، ان کے اولاد ہو گئی، ان کا نام تھا عیسیٰ، وہ بن باپ کے پیدا ہو گئے۔ ایک تو یہ نشانی اللہ نے دکھائی کہ دیکھو ان کے یہاں بے موسم کے پھل آ رہے ہیں، اتنی عبادت گزار خاتون ہیں، لوگ جا کر وہاں پہ دعائیں کر رہے ہیں۔ اور پھر اگلی نشانی دکھا دی کہ ان کی شادی بھی نہیں ہوئی اور ان کی اولاد بھی ہو گئی، بے باپ کے بن باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا۔ تو یہ اتنی بڑی نشانی کہ لوگوں نے اس نشانی کو دیکھ کر ان کو خدا ہی سمجھ لیا۔ تو قرآن نے کہا کہ وہ خدا نہیں ہیں، نہ ان کی پیدا کرنے والی ماں خدا ہیں، نہ خدا کی شریک ہیں، بلکہ وہ خدا کی بندی ہیں، اور یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اور خود بھی انہوں نے ذکر کیا، قرآن کریم کے اندر ان کے اپنے الفاظ بھی موجود ہیں جن کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں ان عظیم ہستیوں کے تذکرے۔ اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا و مولا کا ایک ذکر موجود ہے، اسی پر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ذکر میثاق، یہ آیت میثاق ہے، بہت مشہور ہے۔ اب ہمارے دل جھوم جانے چاہیے، ہمارے پیارے آقا و مولا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے عہد لیا، اللہ نے میثاق لیا اپنے انبیاء سے عہد لیا، میثاق لیا۔ میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو، ایسا وعدہ جسے لکھ بھی لیا جائے، جس پر مہر بھی کر دی جائے، جو پکا ایک ایگریمنٹ ہو جائے نا، پکا، اس کو کہتے ہیں میثاق، جو مضبوط ہو جائے۔ اللہ نے میثاق لے لیا اپنے انبیاء سے۔ کب لیا؟ یہ بات ہو رہی ہے عالم ارواح کی، انبیاء کی روحوں کو جمع کیا ہوا ہے، انبیاء کو جمع کیا ہوا ہے، اور اب ان کے سامنے باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ ان کے سامنے باتیں یہ ہو رہی ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے انبیاء، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے چکوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا آخری نبی آ جائے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو پھر تم کیا کرنا؟ تم ان پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا، اپنی نبوتیں چھوڑ دینا، اپنا پیغام چھوڑ دینا، اور تم سب انہی پر ایمان لے آنا، اپنی شریعتیں چھوڑ دینا۔ جب ان کی شریعت آ جائے گی وہ ناسخ ہوگی، پھر ساری شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی، پھر انہی کی شریعت چلے گی۔ جب ان کی شریعت آ جائے اور تم نے اگر ان کا زمانہ پا لیا، تم ان کے زمانے میں اگر موجود ہو، تم تعلیم دے رہے ہو، تم تبلیغ کر رہے ہو، تم اپنی شریعت چلا رہے ہو، جب وہ نبی آ جائیں اپنی شریعت چھوڑ دینا، تم ان پر ایمان لے آنا اور ان کی شریعت کو پھیلانے میں ان کی مدد کرنا۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اچھا یہ سارے انبیاء موجود ہیں، تو کیا ان کے اندر نبی آخر الزمان موجود نہیں ہوں گے؟ بھئی سارے انبیاء موجود ہیں،
سارے انبیاء کی محفل ہو رہی ہے. اب کتنی پیاری محفل ہے, نبی کا ذکر کرنے والا خدا, اور آڈینس کون ہے, سامعین کون ہیں, سارے انبیاء, نبی خود بھی موجود. کتنی پیاری محفل ہو رہی ہے. اب یہ عرش پر محفل سجی ہوئی ہے, اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کا ذکر کر رہا ہے, انبیاء سے باتیں ہو رہی ہیں اور کتاب و حکمت کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے چکوں پھر نبی آ جائیں, نبی آخر الزمان آ جائیں, اپنی شریعتیں چھوڑ کر تم ان پر ایمان لے آنا, ان کی مدد کرنا. تو کہا کہ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری, کہ کیا تم نے میرا وعدہ یہ لے لیا, سنبھال لیا, واخذتم علی ذلکم اسری, اور اپنے سر پر میرا یہ بھاری بوجھ لے لیا, یہ ذمہ اٹھا لیا. قالوا اقررنا, تو سب نے کہا کہ ہاں اے ہمارے رب ہم نے اقرار کیا. وانا مع قالوا اقررنا, ہم نے اقرار کیا. قال اقررتم قالوا اقررنا قال فاشهدوا, تو کہا کہ سب ایک دوسرے پر گواہ بھی بن جاؤ. یہ وعدہ بھی ہو گیا, یہ معاہدہ بھی ہو گیا, یہ میثاق بھی ہو گیا. کہا کہ سب ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ کہ یہ بات آج یہاں ہوئی تھی. کون گواہ بنے گا؟ انبیاء ہی گواہ بنیں گے انبیاء پر. کیا یہاں گواہی کی ضرورت ہے؟ جب بات کر دی, میثاق ہو گیا, انبیاء, اللہ کے انبیاء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ وعدہ دے دیا ہے, ہم نے یہ ذمہ لے لیا ہے, پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ نہیں, ابھی گواہی بھی قائم کرو, ابھی گواہ بھی بنو. موسیٰ عیسیٰ پر گواہ ہو جائیں, عیسیٰ موسیٰ پر گواہ ہو جائیں, آدم نوح پر گواہ ہو جائیں, نوح آدم, سب ایک دوسرے کے پر گواہ ہو جائیں. اب یہ اتنا اہم ذکر ہے, اتنی اہم بات ہے کہ انبیاء سے وعدہ بھی لیا ہے, پختہ وعدہ بھی لیا ہے, پھر ایک دوسرے کو گواہ بھی بنا دیا ہے. اور پھر فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں, میں بھی گواہوں میں شامل ہوں. تو یہ اتنا زبردست ذکر ہوا ہے. وہ ہے نا میر خسرو کہ نمی دانم چہ منزل بود شب جائے کہ منبودم, وہ کون سی محفل تھی جہاں میر خسرو پہنچے تھے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ بہر سو رقص بسم البود شب جائے کہ منبودم, وہ کون سی محفل تھی جہاں میں رات کو پہنچ گیا تھا, خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ منبودم. میں ایک ایسی محفل میں رات کو پہنچ گیا تھا کہ وہاں ایک محفل لگی ہوئی تھی اور اللہ خود محفل کی صدارت فرما رہا تھا, اور جو ہے محمد شمع محفل تھے, محمد رونق محفل تھے, شب جائے کہ منبودم. نہ جانے کون سی محفل, کون سے کیفیت کی بات ہے, خواب کی بات ہے, کس کی بات ہے. بس یہ ایک شعر حضرت امیر خسرو کا تھا, ذہن میں آیا تو میں نے اسی کانٹیکس میں آپ کے سامنے بیان کر دیا. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت, سچی عقیدت اور سچی اتباع نصیب فرمائے.